لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اور بالخصوص یہ پروگرام جو 72 ٹیم یا 72 تابوت کے لیے جو انجمن قائم ہے یا یہاں پر جو مجالس کے لیے انجمن قائم ہے، اس کی طرف سے انجمن حسینی کی جانب سے یہ پروگرام کیا گیا ہے. اور ایک میں گزارش کروں گا تمام ہی عزاداران امام حسین سے کہ جو دور دراز سے یا یہاں سے موجود ہیں لیکن وہ باہر فرش عزا پر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہو سکے کیونکہ شرعی کوئی عذر جو ہے وہ فرش عزا پہ آنے کے لیے نہیں ہے. صلاۃ پڑھیں محمد آل محمد پر. عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ عزاداری وہ ہے، یہ ذکر امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جو 1400 سال سے انسانیت کو بیدار رکھے ہوئے ہے، جو انسانوں کے ضمیروں کو بیدار رکھے ہوئے ہے، جس نے عقل انسانی سے گمراہیوں کے پردوں کو ہٹایا ہے، جس نے انسان کو انسان بنایا ہے، جس نے انسانیت سے درندگی کو دور کیا ہے. اگر یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی اور اگر آپ یہ ماتم نہ کر رہے ہوتے، یہ جلوس نہ نکال رہے ہوتے، یہ تابوت برآمد نہ ہو رہے ہوتے، تو شاید غدیر کی طرح لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کربلا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. یہ آپ کی عزاداری کی وجہ سے آج ہر قوم کا ہر فرد جانتا ہے کہ کربلا ہوئی اور کربلا میں کیا ہوا، کس طرح سے امام حسین پہ مظالم ہوئے اور یہ ظلم کس نے کیا. یقین جانیے اگر یہ ماتمی دستے نہ ہوں، یہ جلوس نہ ہوں، یہ عزاداری امام حسین نہ ہو، یہ مجلسیں نہ ہوں، تو شاید دوسری قوموں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ماتم، یہ عزاداری کیوں ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد رکھنے میں اس عزاداری کا بہت ایک اہم رول ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو اکثر امت مسلمہ یزیدی ہو گئی ہوتی. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. اور ہم پوری امت سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک محرم الحرام سے لے کر کے کم سے کم 10 محرم الحرام تک آپ اپنے مسجدوں کے منبر سے جمعوں کے خطبوں میں یا روز مرہ اپنی مساجد میں کم سے کم ذکر امام حسین کیجئے، فلسفہ شہادت امام حسین بیان کیجئے اور بتائیے کہ کون تھا وہ کہ جس نے امام حسین کو قتل کر دیا، نواسہ رسول کو قتل کر دیا. امام حسین کے
بارے میں بتائیے کہ نبی کریم نے کیا فرمایا، کہ بارہا فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زبان سے اللہ نے اپنی محبت کا معیار خالی نبی کی محبت کو قرار نہیں دیا، بلکہ حسین کی محبت کو اپنی محبت کا معیار بنا دیا، حسین کے بغض کو اپنے بغض کا معیار بنا دیا۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی کی محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اور امام حسین کا بغض اللہ کے بغض کی دلیل ہے۔ اور فرمائیے اب یہ جو حضرات ہیں اگر آ جاتے تو اور تھوڑا سا ماحول بن جاتا۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اہل بیت علیہم السلام کی طہارت کا اعلان، آپ کی پاکیزگی کا اعلان قرآن پاک میں ہوا۔ جس آیے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مجمع وہ ہے کہ شاید اس آیت سے زیادہ کسی آیت سے مانوس نہیں ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی عصمت اہل بیت کی دلیل ہے قرآن کی یہ آیت۔ غور فرمائیے، عصمت اہل بیت کی دلیل ہے قرآن کی یہ آیت۔ اچھا اہل بیت میں اختلاف ہو تو ہو کہ جی صحابہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں، ازواج اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ اختلافات ہیں علماء میں امت کے درمیان کہ ازواج داخل اہل بیت ہیں یا نہیں، اصحاب داخل اہل بیت ہیں یا نہیں، لیکن اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ علی اہل بیت میں ہیں، فاطمہ اہل بیت میں ہیں، حسن اہل بیت میں ہیں، حسین اہل بیت میں ہیں، تو اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ صلاۃ علی محمد وآل محمد۔ امام حسین اہل بیت کی ایک فرد ہیں، امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی ایک فرد ہیں، آیہ تطہیر کا ایک مصداق ہیں، آیہ تطہیر کا ایک مصداق۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی، جب یہ محرم ہو چکا ہوتا ہے، عاشور گزرنے کے بعد جب آپ ماتم کر لیتے ہیں، جب آپ تعزیے اٹھا لیتے ہیں، جب آپ کی تقریریں ہو جاتی ہیں، جب تک یہ محرم چلتا رہتا عاشور تک، تب تک تو ساری امت محرم مناتی، اور سنیے ذرا، تب تک ساری امت، ہمارے بریلوی بھائی بھی عشرہ کرتے ہیں، اور میں کسی سنی بھائی کو کبھی نہیں کہتا کہ سنی بغض اہل بیت رکھتے ہیں، نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل سنت بغض اہل بیت ہیں، نہیں ہو سکتا یہ۔ کیوں؟ ہر مسلمان کے لیے محبت اہل بیت اسلام کی شرط اولین ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ شرط اولین ہے اسلام کے، ایمان کی پہلی شرط ہی یہی ہے، ایمان کی پہلی شرط ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں۔ تو لہذا جو مسلمان ہیں وہ محب اہل بیت ہے۔ دیکھیں میں نے جملہ بہت احتیاط سے کہا، جو مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہ محب اہل بیت ہے۔ اب میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مسلمان ہے ہی نہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو مسلمان ہے وہ محب اہل بیت ہے جی۔ تو لہذا ہم کسی کو کیوں کہیں کہ آپ مبغض اہل بیت ہیں؟ نہیں، اگر مسلمان ہو تو اپنے اسلام کا ثبوت دو اہل بیت کو چاہ کر کے۔ بس اہل سنت میں اور ہم میں اتنا سا فرق ہے، غور سنیے ذرا، محبت کے حوالے سے، کہ اہل سنت بھائی ہمارے محبت اہل بیت کو رکھتے ہیں دل میں، اظہار محبت بھی کر دیتے ہیں کہیں کہیں، کہیں کہیں اظہار محبت بھی کر دیتے ہیں، تقریروں میں بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارے رسول کے چاہنے والے، لیکن ذرا سی پریشانی کہ وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ بھی۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ پریشانی، لہذا ایک دل میں دو محبتیں جمع، غور کیجیے ذرا، ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ جی اہل بیت سے بھی محبت ہو اور اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت ہو۔
متضاد ہے نا. تو عزیزان گرامی یہ متضاد جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی لیے مجلسیں کی جاتی ہیں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کے باوجود ابھی تک ظالموں سے محبت باقی رہ گئی، ان مجلسوں کے ذریعے اس محبت کو دور کیا جائے تاکہ اس قلب مسلمان میں صرف اور صرف محبت محمد ہو اور آل محمد ہو، کسی اور کی صلاۃ علی محمد و آل محمد. اسی لیے مجلسیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی ایک بار سب مل کے صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. ذرا غور سے سنیے گا، ائمہ فقہ کتنے ہیں؟ قبلہ ذرا غور فرمائیے گا، ائمہ فقہ کتنے ہیں امت مسلمہ کے پاس؟ جلدی سے بول دیجئے. 4. صحیح نا؟ یہاں علماء کرام موجود ہیں، یہ اس کی بات کی تائید کریں گے. ائمہ فقہ 4 ہیں. اب ان کے چاروں کے نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، صحیح نا، سب کو جانتے ہیں. ائمہ حدیث جن کو صحیح حدیث کا لکھنے والا کہا گیا وہ کم سے کم 6 ہیں. جی صحائے ستہ ائمہ حدیث ہے. غور سے سنیے ذرا، آپ قریب آ جائیے صلوات پڑھ کر کے، قریب آ جائیے تھوڑا سا، سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. قریب آ جائیے، کچھ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ اللہ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھ کے آگے آئیے تاکہ بعد میں آنے والے کو کوئی دقت نہ ہو. صلوات پڑھتے رہیے، آگے آتے رہیے. نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات. عزیزان گرامی بلکہ اپنے بیان کو اور تھوڑا سا پہلے سے شروع کروں. اللہ کے بعد خالق کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر کون؟ جی حضرت محمد محبوب خدا سے نا، سید القوم، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اچھا، حضور پاک کے بعد میں امت کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. میرا عقیدہ نہیں، میں امت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. کبھی بعد میں یہاں سے کوئی اٹھے اور کہنے لگے مولانا یہ کیا کہہ رہے تھے. جی پہلے سمجھیے گا، میں امت کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے عقیدے کی، آپ کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت مسلمہ کے عقیدے بیان کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اللہ کے بعد محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کے بعد حضور پاک کے بعد خلفائے راشدین. جی بھئی یہ امت کا عقیدہ ہے نا، خلفائے راشدین سے نا. اب وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی 4 ہیں، ذرا گنتے رہیے گا. نبی کریم، اس کے بعد خلفائے راشدین، وہ بھی 4 ہی ہیں نا. اس کے بعد ائمہ عقائد، عقیدے کے امام اہل سنت بھائیوں کے یہاں. شاید خود اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ عقیدے کا امام کون ہے. یہ بھی اس منبر کی برکتیں ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور حسین کے صدقے میں تمہارے ائمہ کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. صلاۃ علی محمد آل محمد. یہ امام حسین کے صدقے میں تمہارے ائمہ کا بھی ذکر ہو جاتا، ورنہ کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا ان کا. سب مل کے صلاۃ علی محمد والے. اب وہ ائمہ عقیدہ، عقیدہ کے جو عقیدے کے جو امام ہیں وہ 2 ہیں. اور سنیے گا، عقیدے کے امام 2 ہیں، ابو الحسن اشعری اور عاطل جو ہے واصل ابن عطا. یہ 2 عقیدے کے امام ہیں، ایک اشعری ایک واصل ابن عطا. یہ 2 عقیدے کے امام ہیں اہل سنت کے ہمارے نہیں. کتنے ہو گئے؟ یہ 7 افراد ہو گئے. 6 حدیث کے امام ہیں. میں صرف اتنے گن رہا ہوں جو صحیح ہیں، جن کو امت نے صحیح قرار دیا. صحائے ستہ کے لکھنے والے جن میں صحیح حدیثیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. وہ امام بخاری سے شروع ہوتے ہیں، امام نسائی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. اب تو ذہن میں آ گیا ہوگا کون ہے ائمہ حدیث. یہ 6 ہیں. تو یہ ہو گئے 4 فقہ کے امام ہیں. کتنے؟ 4 اہل سنت بھائیوں کے یہاں فقہ کے امام ہیں. ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. اب سب کو ملا کے دیکھو کتنے ہو گئے. اور ان کے بعد تو سب برابر ہیں. پھر
پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. لیکن جاؤ جتنے بھی افراد ہیں یہ، چاہے ائمہ حدیث ہوں، چاہے خلفائے راشدین ہوں، چاہے ائمہ فقہ ہوں، چاہے ائمہ عقائد ہوں، سب سے پوچھو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، تو سب کے سب متفق ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے، وہ رکن و مقام مطاف خانہ کعبہ میں عبادتیں کرتا رہے، مظلوم قتل کر دیا جائے، اگر بغض اہل بیت ذرہ برابر دل میں رہ گیا تو وہ جنت جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. صلاۃ علی محمد. ان کو بھی منکرین آتش میں کرو سوال، کشنا نبی کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے، ارے جب ہو گیا فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پہ جو ہوا نہ کرے. نعرہ حیدری، محمد والے محمد پروان. اتنے سخت شعر نہ، اتنے سخت، کیونکہ یہ مجمع اپنا ہی ہے. اگر کوئی خاموش بھی ہے سے نا تو ایسا نہ ہو اس پہ لعنت ہو. صلاۃ پڑھے محمد علیہ محمد. عزیزان گرامی، اب ذرا غور کیجئے گا، ائمہ حدیث اس دنیا میں آنے کے بعد امام بنے، علم حاصل کرنے کے بعد امام بنے، حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد امام کہلائے. ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ ائمہ حدیث جنہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور مہارت حاصل کر لی، حدیث کے رموز و اسرار سے واقف ہو گئے، ان کو ائمہ حدیث کہا. جو عقیدے کے امام ہیں وہ بھی عقیدے کے امام ہیں، عقیدے کا علم حاصل کیا. نا جو فقہ کے امام ہیں انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا، اس میں مہارت حاصل کی، تو وہ امام کہلائے. اب میں اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء اہل سنت سے، کیا عقیدے کے امام سے حدیث لے لوں؟ غور فرمائیے ذرا، کیا عقیدے کے امام سے حدیث لے لوں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، حدیث کے امام الگ ہیں، حدیث ان سے لو جو حدیث کے ائمہ ہیں. فقہ کے امام سے عقیدہ لے لوں؟ تو کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے نہیں، فقہ کے امام سے فقہ لو، صرف عقیدہ نہیں لے سکتے. فقہ کے امام سے فقہ لو، عقیدہ نہیں لے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں آ کے امام بنتا ہے وہ کسی ایک فیلڈ میں امام ہوتا ہے. وہ کسی ایک فیلڈ میں امام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے وہ فقہ کا امام نہیں بناتا، عقیدے کا امام نہیں بناتا، وہ کائنات کا امام بنا کر کے بھیجتا ہے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. جی وہ کائنات کا امام بنا. سب مل کے صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام ان ائمہ میں سے نہیں ہیں جو کسی ایک فیلڈ کے امام ہوں. حضرت علی کی امامت وہ نہیں ہے جو علم کے کسی ایک شعبے میں ہو. امام کائنات ہیں حضرت علی علیہ السلام. احمد خلیل فراہیدی، یہ نام میرے نوجوان یاد رکھے، علم عروض کے بہت بڑے عالم، علم عروض کے ایک بہت بڑے عالم خلیل احمد فراہیدی. جب ان سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ علی امام کل ہیں؟ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی امام کل ہیں؟ تو انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ سب کا علی کی طرف محتاج ہونا، سب کا علی کی طرف محتاج ہونا، علی کا کسی کی طرف محتاج نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام کل ہے. صلاۃ علی محمد والے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جی کیوں ہم نے دیکھا کہ تخت و تاج پہ بیٹھنے والے، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلانے والے، اپنے آپ کو بزام خود، بقلم خود، بزبان خود امیر المومنین کہلانے والے، جی ہم نے دیکھا کہ ایک بوریا نشی کے پاس آتے تھے،
تخت و تاج ایک مصلح کے پاس آتا تھا اور صاحب مصلح ان حکمرانوں کے مسائل حل کرتے تھے جو مصلح پہ بیٹھے تھے. اور ایک بار نہیں 12 سال 10 سال کی خلافت میں 70 مرتبہ کہنا پڑا. 70 مرتبہ 10 سال کی خلافت میں 70 مرتبہ کہنا پڑا کہ لولا علیون، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو شاید نہیں، کبھی کبھی اس لیے بھی کہتے ہوں گے کہ اگر علی احد میں نہ ہوتے تو ہم تو وہیں مارے جاتے. صلوات علی محمد وعلی محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھنے محمد والے. تو عزیزان گرامی، لیکن یہ جو ایک سلسلہ چلا خلافت الہیہ کا، جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو خدا نے ایک منصب عطا کیا، یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. کوششیں کرتے رہے کسی طرح ہم ان کے مقابل میں لوگوں کو امام بنائیں، اور وہ بناتے رہے. حدیثیں گڑھی گئی، حدیثیں وضع کی گئی. جیسے فضائل نبی کریم نے حضرت علی کے بیان فرمائے تھے، ویسے ہی جو ہے راویوں نے باقی لوگوں کے بیان کر دیے. جی یہ سب ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سب ہوا. تو عزیزان گرامی، اب اس کے بعد ایک سلسلہ چلا تھا، اور رسمیہ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ ایک مجلس میں کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں لے جاؤں. صحیح ہے. تو عزیزان گرامی، ایک سلسلہ شروع ہوا سن 51 ہجری میں. سن، غور سے سنیے بات، سن 51 ہجری میں صلح امام حسن کے بعد. اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ علی کے چاہنے والے دین سے خارج ہو گئے، علی کے ماننے والے دین سے خارج ہو گئے. اور جو دین سے خارج ہو جائے اسے کیا کہیے گا؟ کافر، مشرک، یعنی مسلمان نہیں ہے. تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ 51 ہجری سے. کس نے کافر بنایا پہلی مرتبہ ہمیں؟ غور فرمائیے گا، کس نے ہمیں کافر قرار دیا پہلی مرتبہ تاریخ میں؟ جسے خود اپنے ایمان کا پتہ نہ تھا. صلوات علی محمد وعلی محمد. جسے خود اپنے ایمان کا پتہ نہ تھا اس نے ہمیں کافر بنا دیا. علی والے وہاں سے کافر بنے. اور پھر یہ سلسلہ اور پیچھے چلا گیا. حضرت علی علیہ السلام کے بغض میں، آپ کے حسد میں، جب بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں یہ بحثیں اٹھی کہ جی کون کون صحابی ایمان لایا اور کس صحابی کے باپ ایمان لائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ صحابی تو تھے ایمان لانے والے کہ فلاں صحابی کے ایمان لائے، کہ فلاں کے باپ کا کافر مر گئے، فلاں کے باپ کا کافر مر گئے، کہ فلاں صحابی کا وہ تو ایمان لائے، کہ فلاں کے باپ کہ کافر مر گئے، مشرک مر گئے. اب جس صحابی کا بھی ذکر آتا تو یہ جملہ ساتھ میں ہوتا تھا کہ باپ کافر مر گئے. تو انہیں یہ بات تھوڑا عجیب سی لگی کہ جب سارے صحابہ کے والدین کافر مر گئے، جی جب سب کے باپ کافر مر گئے، تو بھیا یہ علی کے باپ کا وہ ہیں جن کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، جن کے گھر میں ذوالشیرہ ہوا. تو کہا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، یا تو سب کے باپ کو مسلمان کہو یا سب کے باپ کو کافر کہو. تو انہوں نے وہاں سے سیاسی طور پہ جناب ابو طالب کو کافر بنا دیا کہ بھئی ابو طالب کو بھی کافر کہو، لہذا جناب ابو طالب کو بھی کافر کہو. صلوات علی محمد وعلی محمد. لہذا جناب ابو طالب کو بھی کافر بنا دیا گیا. لیکن مورخین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو کہ بھئی ابو طالب کافر کیوں ہیں؟ نبی کی پرورش کس نے کی؟ حضور پاک کو کس نے پالا؟ ابو طالب نے. کفار و مشرکین سے حفاظت کس نے کی؟ ابو طالب نے. کس کے دسترخوان پہ جو ہے وہ 18 سال تک بیٹھ کے کھانا کھایا؟ کہ ابو طالب کے. دعوت ذوالشیرہ کس کے گھر میں ہوئی؟ ابو طالب کے. ابو لہب جب بولنے نہیں دیتا تھا نبی کریم کو تو کس نے ڈانٹ کے بیٹھایا؟ جی کہ ابو طالب نے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اچھا چلو سارے قبیلوں کے بتوں کے نام لکھے تاریخ نے،
کہ کس قبیلے کا کون سا بت تھا، مجھے بتاؤ کہ بنی ہاشم کا بت کون سا تھا؟ بھئی بنی ہاشم اس قبیلے کا بت کون سا تھا وہ ہمیں بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے کافر مرے۔ تو کردار کے اعتبار سے تو ساری تاریخوں نے لکھا کہ صاحب ایمان تھے، بلکہ یوں کہوں کہ کل ایمان کے باپ تھے جی، لیکن سیاسی طور پہ کافر بنا دیا گیا کہ کافر مرے۔ اچھا شکایت کیا ہے پوری امت کو؟ شکایت صرف ایک بات کی ہے کہ ابو طالب کے کردار میں کوئی نقص نہ تھا، ہے نا؟ ابو طالب نے بڑی قربانیاں پیش کی، کفار سے لڑے، مشرکین سے لڑے، اہل مکہ سے لڑے نبی کے لیے۔ بس ایک پریشانی کا وہ کیا؟ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے۔ بھئی اتنی سی بات ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا جنہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی کو اذیتیں پہنچائی، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد پھر نبی کریم کو اذیتیں پہنچائیں، پھر نبی کو ستایا، پھر نبی کو پریشان کیا، پھر منافقت کی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اگر کلمہ ہی سب کچھ ہے، غور فرمائیں، کلمہ ہی سب کچھ ہے تو پھر ان کے کلمے کا کیا کہیے گا جی؟ تو عزیزان گرامی شاید آپ نے یہ بات نہ سوچ، جس کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، فکر پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کیوں نہیں پڑھا جناب ابو طالب نے کلمہ؟ سوال ہے نا، وہ جناب ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے بتائیے ذرا نیچے سے جلدی سے، کم سے کم تعداد، یہ مجلسی مجمع ماشاءاللہ ہمیشہ مجلسوں میں رہتا ہے، کتنی ہے کم سے کم تعداد؟ کوئی تو آواز آئے نیچے سے۔ 1,24,000 نبی کی کم سے کم صحابہ کی تعداد 1,00,000۔ کہاں سے پتا چلا مسلمان کو کہ نبی کے صحابہ کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ 1,24,000؟ تو یہ پتا چلا غدیر کے میدان سے۔ یہ کہاں سے پتا چلا؟ غدیر خون کے میدان سے۔ اس لیے کہ وہیں مورخ نے بتایا، محدث نے بتایا کہ نبی کے آخری حج میں کتنے تھے حاجی؟ 1,24,000۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اے علماء اسلام اور اے علماء اہل سنت، یاد رکھو کہ ہمیں تو صحابہ کی تعداد کا بھی پتہ نہ چلتا اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہ ہوا۔ صلوات اللہ محمد وعلی محمد۔ مسلمان کو تو صحابہ کی تعداد کا بھی پتہ نہ چلتا اگر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا، آپ کی خلافت کا اعلان غدیر میں نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ بھی صدقہ ولایت اعلان غدیر ہے کہ آج صحابہ کی تعداد ہمیں معلوم۔ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب غور، جلدی کر عزیزان گرامی، موسم بھی تھوڑا خراب ہے، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ بس اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جس کو ذریعہ بنایا گیا جناب ابو طالب کو کافر کہنے کا۔ جاؤ 1,24,000 صحابہ کی تاریخ اٹھاؤ، صحابہ کی سیرت میں لکھی ہوئی کتابیں اٹھاؤ، ان کتابوں کے اندر تمہیں پتا چلے گا کہ جب کوئی صحابی ایمان لاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اسلام میں داخل ہوتا تھا، تو مورخ قلم لیے بیٹھا رہتا تھا، محدث قلم لیے بیٹھا رہتا تھا۔ فلاں صاحب 6 ربیع الاول سن 5 ہجری میں اسلام لائے، فلاں صاحب 10 ربیع الاول، فلاں صاحب 5 محرم 6 جمادی الاولیٰ فلاں ایمان لائے، یہی ہے نا؟ تو سب کا لکھا ہوا کہ کون کس تاریخ میں ایمان لایا۔ یہ سمجھے کہ یہ جو تاریخ رقم ہو رہی ہے یہ کوئی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ مورخ جب ڈیٹ لکھ رہا تھا تو اس ڈیٹ میں ایک پیغام نہیں 2 پیغام دے رہا تھا۔ ایک پیغام تو یہ کہ اس تاریخ میں ایمان لائے، دوسرا پیغام یہ کہ اس تاریخ سے پہلے کافر تھے۔ اور یہ صلوات محمد علیہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب ڈیٹ لکھی گئی ایمان لانے کی، اسلام لانے کی، تو اس ڈیٹ سے پتا چلتا ہے کہ اس تاریخ میں مسلمان ہوئے۔ کیا مطلب؟ بھئی یہی تو ہے جملے کے اندر پوشیدہ کہ یہ اس ڈیٹ میں ایمان لائے، اس سے پہلے کافر تھے۔
میں کہوں گا لاکھوں سلام ہو فراست ابو طالب، لاکھوں سلام ہو عقل ابو طالب پر کہ اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے تو مورخ لکھ دیتا ابو طالب اس ڈیٹ میں ایمان لائے۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں موسم کو، لہذا بہت جلدی میں گزر رہا، اور اب آ گیا قتل امام حسین کا مسئلہ۔ کس نے قتل کر دیا؟ اہل سنت کہنے لگے شیعوں نے مار ڈالا۔ جی الزام تو ہم پہ ہی آتا نا، شیعوں نے مار ڈالا۔ جب دو قتل ہوئے، غور سے سنیے گا ذرا، دو قتل ہوئے، شیعہ کبھی حکومت میں نہیں رہے، شیعہ کبھی پاور میں نہیں رہے، شیعہ کبھی طول تاریخ میں طاقت میں نہیں رہے۔ غور کیجئے گا ذرا، حکومت میں نہیں رہے، طول تاریخ میں پاور میں نہیں رہے۔ دو قتل ہوئے اسلام میں، ایک مدینے میں ہوا، ایک مدینے میں ہوا، حاکم ہوتے ہوئے قتل کیا گیا، ایک کربلا کے بیابان میں ہوا۔ اس مدینے والے کا الزام بھی ہم پر، مدینے والے کا الزام بھی ہم پر، اور کربلا والوں کا الزام بھی ہم پر۔ شیعوں نے قتل کر دیا، اچھا چلیے کر دیا، شیعوں نے قتل کر دیا۔ اب دامن وقت میں ٹائم تو تھا، لیکن یہ بادل ڈرا رہے ہیں۔ صلاۃ پر محمد علیہ وسلم۔ شیعوں نے قتل کر دیا تو بھیا محبت اہل بیت کے لیے دلیل، ایمان کے لیے دلیل، اسلام کے لیے دلیل ہے محبت اہل بیت، یہی ہے نا۔ اور اسلام کے دو اساسی فرقے ہیں، باقی سب انہی سے نکلے۔ اساسی فرقے دو ہیں، ایک شیعہ اور ایک ہمارے اہل سنت، یہی ہے نا، دو ہی فرقے تو ہیں۔ تو بھیا دونوں کے لیے شرط اولین ہے، سنی جب سنی ہوگا، جب وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا۔ غور کیجئے گا، سنی جب سنی ہوگا جب وہ اہل بیت سے، اور اگر سنیوں میں جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے انہیں سنی بھی سنی نہیں کہتے، خوارج و نواصب کہتے ہیں۔ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی غور سے سنیے، بس آخری بات پہنچا رہا ہوں۔ سنی جب سنی ہوگا جب اہل بیت سے محبت رکھتا ہو، اور شیعہ تو کہتے ہیں اسے جو اہل بیت کا وہی تو یہ اختلاف کیوں ہے، یہ جھگڑ کیوں رہے ہو، یہ لڑ کیوں رہے ہو، جب محبت اہل بیت اسلام کی سب سے بنیادی شرط ہے؟ تو پھر یہ تسلیم کر لو کہ اگر شیعہ اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائے تو شیعہ شیعہ نہ رہے، سنی اہل بیت کے مقابل میں آ جائے تو سنی سنی نہ رہے۔ تو یہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں مل کے کہیں کربلا میں جنہوں نے قتل کیا نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلمان ہی نہیں تھے، اور جب مسلمان نہیں تھے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تم بھی لعنت کرو، ہم بھی لعنت کریں۔ صلاۃ ہے محمد۔ مسلمان ہی نہیں تھے۔ بھائی جو مسلمان ہی نہیں ہے پھر یہ شکایت ہی ختم ہو جائے گی کہ یہ شیعہ ذاکرین، شیعہ علماء، شیعہ مجمع، یہ قاتلان امام یہ ہم پہ کرتے، تم پہ کیوں کریں گے بھائی؟ تم پہ کیوں لعنت کریں گے ہم؟ تم تو محب اہل بیت ہو، تم پہ لعنت کیوں کریں؟ لہذا ہم تم پہ لعنت کیوں کریں گے؟ اور ہم رہے، ہم تو ہیں ہی اہل بیت کے چاہنے والے، شیعہ کہتے ہیں اسے جو علی کا چاہنے والا، تو نہ ہم تھے نہ آپ تھے۔ بھائی اتنا سا فیصلہ منبروں سے اپنے لوگوں کو سنا دو کہ جو کربلا میں امام کے مقابل میں آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ جی قبلہ، اتنی سی بات سنا دو اپنے لوگوں کو کہ وہ مسلمان نہیں تھے، انہیں مسلمان مت مانو، اور جب وہ مسلمان نہیں رہیں گے تو لعنت کرنے میں نہ تمہیں پریشانی ہوگی، نہ تمہیں پریشانی ہوگی نہ ہمیں پریشانی ہوگی۔ اور بالفرض محال مان لیں کہ شیعہ تھے تو شیعوں میں اتنی عقل تو پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا۔ اتنا شعور تو بیدار ہو گیا کہ وہ برے کو برا کہتے ہیں چاہے ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر ہم لعنت کر رہے ہیں تو اپنوں پہ کر رہے ہیں، جب ہم لعنت کرتے ہیں تو اپنوں پہ کرتے ہیں۔ تمہیں پریشانی کیوں؟ تم کیوں کہتے ہو لعنت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب تم بھی سمجھتے ہو کہ وہ ان کے نہیں تھے،
صلاۃ ہے محمد والا، ورنہ لعنت سے بگڑ، ہم تو اپنوں پہ کر رہے ہیں۔ جی تو ہم تو اپنوں پہ لعنت کر رہے ہیں، اپنوں پہ لعنت کر رہے ہیں۔ لاؤ کوئی ایسی قوم تو دکھاؤ جس کے اندر یہ شعور بیدار ہوا ہو کہ وہ اپنے بروں پہ لعنت کرتی ہو۔ تو بھائی یہ برا کیوں مانتے ہو؟ جیسے کہتے ہیں یزید پہ لعنت، ادھر سے آواز آتی نہیں نہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں پریشانی کیا ہوتا؟ ہمارے تھے بھئی، وہ تو ہمارے تھے، ہم اپنوں پہ لعنت، اور تمہیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے ہماری دشمنی میں۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد، تمہیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے ہماری وجہ سے، ہمارے تعصب کی وجہ سے، اور لعنت کرو۔ تو عزیزان گرامی، اور یہ لعنت کا سلسلہ ایسا ہے، تاریخ نے لکھا کہ جب یزید اسیران کربلا کو رہا کرنے لگا، تاریخ طبری میں موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے۔ جب اسیران کربلا کو رہا کرنے لگا، سید سجاد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ چاہے شام میں رہو اور چاہے مدینے چلے جاؤ۔ غور سنیے گا ذرا، ایک مرتبہ جب یہ جملے کہہ چکا تو سیاسی طور پہ یہ جملے اس کی زبان پہ آئے، لعن اللہ ابن مرجانہ، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر۔ اے یزید تو اپنے چیف منسٹر پہ لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ لعنت بھیجنے کی وجہ کیا؟ کہنے لگا اس نے حسین کو قتل کر دیا۔ تو بھیا شیعوں نے تو بعد میں لعنت کی ہے، اتنا شعور تو یزید کو بھی آ گیا تھا کہ جو حسین کا قاتل ہے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ جی سیاسی طور پہ صحیح، سیاسی طور پہ صحیح، اس نے قاتلان امام حسین پہ لعنت تو بھیجی نا، سیاسی لعنت۔ تھوڑا سا بس ایک بار سب مل کے صلوات پڑھ لیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ الزام بازیاں چھوڑیے، یہ بہتان لگانا چھوڑیے، ہے نا؟ اپنے علماء کو لائیے، بڑا میدان لیجئے، کوئی اپنی عوام کو بلائیے، دین کے ذمہ داروں کو بلائیے۔ ہم بھی اپنے ذمہ داران دین کو لے کے آتے ہیں، علماء کو لے کے آتے ہیں، چلو سب مل کے ایک فیصلہ کر لیں کہ بھئی جو بھی قتل حسین میں شامل ہے وہ قابل لعنت ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے تھے تو ہم پہ ہو جائے گی، تمہارے تو تم پہ ہو جائے گی۔ صلاۃ علی محمد علیہ محمد۔ جی کوئی بھی ہو۔ اور عزیزان گرامی، 1400 سال کے بعد تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دوہرا دیا۔ 1400 سال کے بعد تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دوہرا دیا۔ کیوں؟ وہاں یزید نے، یا یوں کہوں شیطان بزرگ نے اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا، اس لیے لعنت کر رہا ہوں۔ 1400 سال کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ نیتنیاہو سے کہنے لگا تو نے پھنسا دیا۔ اے سلام علیہ محمد علیہ محمد، تیرے کہنے میں آ گیا۔ جی میں تیرے کہنے میں آ گیا، تو نے پھنسا دیا۔ شیطان بزرگ شیطان کوچک کو ڈانٹنے لگا۔ بس عزیزو، دو ہی واقع ہیں، ایک کربلا ہے اور دوبارہ پھر کربلا ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ کربلا ہوئی ہے۔ کربلا میں سپر پاور کو امام حسین نے 72 کے ذریعے ہرا دیا۔ یزید سپر پاور تھا اپنے زمانے کی، غور سنیے گا، یزید اپنے زمانے کی سپر پاور تھا، اور یہ بھی اس دنیا کا المیہ کہ جو باطل پہ ہوتا ہے یہ دنیا اسے ہی سپر پاور مانتی ہے۔ صلاۃ علی محمد علیہ محمد، جو باطل پہ ہوتا ہے، لہذا وہ سپر پاور تھا اپنے زمانے کی۔ 72 افراد نے اس سپر پاور کو ہرا دیا، شکست دے دی۔ ایسے ہی ہوا نا؟
1400 سال کے بعد پھر امام حسین کا وہ جملہ کروٹیں لیتا ہوا ہواؤں کے دوش میں سفر کرتا ہوا، ہواؤں کے دوش میں سفر کرتا ہوا، لوگوں کے کانوں سے گزرتا ہوا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب ایران پہنچا تو کسی کو خمینی بنا گیا، کسی کو خامنائی بنا گیا، پھر حسین کی آواز اٹھنے لگی، ہم جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کہتا رہا ایران سرنڈر کرے، ایران سرنڈر کرے، انگلش میں بیعت ہی کو سرنڈر کہتے ہیں۔ صلاۃ علی محمد علیہ محمد۔ ایران سرنڈر کرے، ایران ہمارے سامنے جھک جائے، یہ کہتے کہتے خود ہی جھک گیا۔ صلاۃ علی محمد علیہ محمد۔ بس عزیزان گرامی، میرے گلے میں طاقت نہیں ہے، آئیے ابھی پہلے نماز سے پہلے نقابت ہے وقت، آذان کے بعد انشاءاللہ، نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ 72 تابوت، یہ وہی 72 افراد کے تابوت ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کی سپر پاور کو شکست دی۔ جی یہ وہی 72 ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا تھا کہ جو ہم 72 کے راستے پہ چلے گا وہ کبھی سپر پاور کے سامنے ڈرے گا نہیں، وہ کبھی جھکے گا نہیں۔ اور یہ تو علی اور علی والوں نے دنیا کو سمجھایا کہ دنیا کے لیے جو سپر پاور ہوتا ہے نا، جب وہ علی کے غلاموں کے سامنے آتا تو صفر پاور ہو جاتا ہے۔ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ بس اے غلامان علی، اے عزاداران امام حسین، یہ جو تابوت آپ برآمد کریں گے نا، یہ جو 72 کے جنازے اٹھائیں گے آپ، ابھی 72 کے جنازے اٹھائیں گے نا، ایک تابوت کے نیچے 4 4 5 5 افراد ہوں گے، ایسے ہی ہوگا نا، سب کاندھا دیں گے، لیکن ذرا جب تابوت اٹھا رہے ہوں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کربلا میں لے جانا، ہائے آپ کا مولا یکو تنہا جنازے اٹھا رہا تھا، آپ سب مل کے 72 اٹھائیں گے، لیکن میرے مولا نے ان میں سے 71 کے لاشوں کو اٹھایا۔ آپ کے مولا نے 71 لاشیں اٹھائے، اکبر کے سینے سے سینہ کھینچ لی، علی اکبر کے گلے سے تیر نکال لیا، اون محمد کے لاشیں اٹھا لائے، قاسم کے جنازے کے پامال ٹکڑے اٹھا لائے، عباس دلاور کے بازو لے آئے، ہائے میرا مولا ایک ایک لاشا لاتا ہے گنج شہیدہ میں رکھ دیتا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جب کوئی نہ رہا، فاطمہ کا لال یکو تنہا نرغہ آدھا میں کھڑا ہوا تھا، چاروں طرف عزیز و اقارب کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد کہا یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضہ، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، اے بیبیو تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ ارے جیسے یہ سلام کیا بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، خیام حسینی سے رونے کی آوازیں، فریاد کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ہاں مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے کیسے ماجائے کو الوداع کہا، مجھے نہیں معلوم ام کلثوم نے کیسے حسین کو اجازت دی، مجھے نہیں معلوم ام لیلہ سے کیسے رخصت ہوئے، ام رباب سے کیسے رخصت ہوئے۔ ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خیمے سے میرا مولا نکلنا چاہتا ہے، جب نکلنا چاہتے ہیں تو کوئی ہے جو بار بار دامن کو پکڑ لیتا، بار بار دامن کو پکڑ لیتا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر حسین کو زینب روکیں گی تو کہاں سے پکڑیں گی؟ بازو تھامیں گی نا۔ ام کلثوم روکیں گی تو بازو پکڑ کے روکیں گی۔ یہ کون ہے کہ جس کا ہاتھ حسین کے بازو تک نہیں پہنچتا، وہ دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ بابا اب تو چچا نہ رہے، بابا بھیا علی اکبر نہ رہے، بابا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ ایک مرتبہ میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف آئے، جہاد کرنا شروع کیا۔ جدھر سے گزرتے ہیں کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے لاشے کے ٹکڑے، کبھی عباس دلاور کو آواز دیتے ہیں اے میرے باوفا شیر، ارے آؤ آ کر کے دیکھو تمہارا آقا یک کو تنہا جنگ کر رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں اے ظالموں، تم نے میرے عباس کے بازو قطع کر دیے، تم نے میرے جوان علی
اکبر کو مار ڈالا، تم نے ششماہے کے گلے کو تیر سے چھید دیا، تم نے میرے اون و محمد کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ فریاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ وقت آیا کہ ایسا جہاد کیا 3 دن کے بھوکے پیاسے نے کہ فوج یزیدی کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ ارے اب کیا تھا؟ پسر سعد نے کہا کہ سب مل کے حملہ کرو، چاروں طرف سے بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی۔ ہائے میرا مولا، کوئی جو ہے تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولی میں پتھر لیے ہوئے امام کے پتھر مار رہا تھا۔ ارے جب میرے مولا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، جیسے چاہتے تھے کہ زمین پہ اتریں، پسر سعد نے فوج کو حکم دیا دونوں طرف سے برچھی برداروں کو لگا دو تاکہ فرزند رسول گھوڑے سے نہ اترنے پائیں۔ دونوں طرف برچھیاں لے کر کے فوج یزیدی کھڑی ہو گئے۔ ہائے میرا مولا، جب جسم میں طاقت نہ رہی، داہنے گرنا چاہتے تھے، برچھی بردار نیزوں سے روک دیتے، بائیں طرف گرنا چاہتے، برچھی بردار بائیں طرف سے نیزے مار۔ ارے زندگی میں حسین نیزوں سے چھلنی ہو گئے۔ جب طاقت نہ رہی زمین پہ گرے، ادھر شبر آگے بڑھا، کند خنجر چلا، آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین۔ خیموں میں ایک شور برپا ہوا، واہ حسینہ واہ مظلوم۔ محترم حسین